بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، کوا پرندوں میں سب سے زیادہ شاطر، تیز اور چالاک پرندہ ہے۔ کوا انتہائی پیچیدہ کاموں کو انتہائی مہارت کے ساتھ جو ہے نا سولو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوے ایک دوسرے کے ساتھ قبیلے یا خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ اگر کسی کوے پر ایک مصیبت یا مشکل آ جائے یا دشمن سے کوئی خطرہ ہو تو وہ ایک دوسرے کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور کسی ساتھی کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ ذہانت اور ہوشیاری میں کوئی دوسرا پرندہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دوستو، جب کوئی کوا مر جاتا ہے تو بہت سارے کوے آسمان میں اس کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ ماہرین نے اس معاملے کو ایک تجربے کی بنیاد پہ سمجھنا چاہا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تجربے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا جو مر چکا تھا تو اس کے قریب موجود باقی کوے اپنا تمام کام ترک کر کے اس کے قریب پہنچ گئے اور زور زور سے آوازیں نکال کر کئی کلومیٹر دور باقی کووں کو بھی اس بات سے انفارم کر دیا اور کچھ ہی دیر میں وہاں سینکڑوں کوے اکٹھے ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق یہ ان کے جنازے میں شرکت کا منظر تھا، جس طرح ہم انسان ایک جنازے میں اعلان کے ذریعے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کوے کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بہادری سے نوازا ہے، مگر افسوس یہ آج کل ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ کوے کے ہمیشہ ڈرنے کی حقیقت براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر پہنچ کر رک گئی، جس کشتی پر جانور اور پرندے بھی سوار تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے اپنا ارادہ پیش کیا کہ میں روح زمین کی خبر لاؤں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مرغی کو پکڑ کر اس کے بازوؤں پر سٹیمپ لگا کر کہا کہ تو کبھی لمبی اڑان نہیں اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا، جاؤ دیکھو، اگر کہیں پر زمین نظر آئے تو آ کر مجھے انفارم کر دینا تاکہ ہم کشتی کا رخ خشکی کی طرف کر دیں۔ کوا اڑتا گیا لیکن ایک مردار دیکھ کر اسی پر گر پڑا، یعنی اسے کھانے کے لیے ٹوٹ پڑا اور واپس نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کوے پر لعنت فرمائی اور آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئے، اور آج تک جب تک کوا زمین پر رہے گا ڈر ڈر کر زندگی گزارے گا۔ اسی وجہ سے کوا ہر وقت ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ کبھی بھی کسی کوے کو غصہ نہ دلائیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا جنہوں نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے کوے۔ اور یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آئی۔ ویسے تو ذہانت کی بات ہو تو صدیوں سے سائنسدان پرندوں کو احمق سمجھتے تھے، مگر ایک پرندہ جو ہمیشہ انہیں حیران کرتا رہا ہے وہ کوا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران سائنس نے یہ جانا کہ کوے چیزیں بنانے، ذخیرہ کرنے اور تیز نگہداشت کی صلاحیت رکھتے ہیں، کاؤنٹنگ گنتی کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور نفس پر، اپنی ذات پر قابو پانے کی پریکٹس مشق بھی کرتے ہیں۔ وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور ایک تحقیق کے مطابق وہ اپنے اندر بہت کینہ اور بغض بھی رکھتے ہیں۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو تب اسے ڈر لگنے لگا، کیونکہ اس وقت کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اب ایک اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اور کئی روایات میں ہے کہ قابیل مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھرید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ 2 کوے آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھرید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا، اور یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو اس طرح دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے زمین کھود کر اسے لاش کو دفن کر دیا۔ اور سورہ المائدہ، قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کی قتل کرنے پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھرید رہا تھا تاکہ اسے وہ دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل نے کہا کہ اے افسوس کہ میں اس کوے جیسا نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا تو اس اب پچھتانے والوں میں سے پھر وہ ہو گیا۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دفنانے کا طریقہ
اسے اللہ نے ایک کوے کی مدد سے سمجھایا ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔